بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اعلی منزلة المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجة العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابة وثوابہ والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفة واحبابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا تیسرا جملہ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَثَوَابِهِ کو حل کر لیتے ہیں۔ اس جملے کا عطف بھی اعلیٰ منزلۃ المؤمنین پر ہے، تو جس طرح اعلیٰ الذی کا صلہ ہے تو اسی طرح یہ بھی الذی کا تیسرا صلہ ہوا۔ پہلا صلہ اعلیٰ، دوسرا صلہ رفع، تیسرا صلہ خص۔ خص فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب نصرہ سے خاص کرنا۔ المستنبطین حالت نسبی میں ہے، خص کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پر المستنبطین سے مراد مجتہدین ہے۔ المستنبطین، مستنبط اسم فاعل کی جمع ہے، باب استفعال سے۔ استنباط کا لغوی معنی آتا ہے زمین کھود کر پانی نکالنا، یا مشقت کے ساتھ کنویں اور چشمے سے پانی نکالنا۔ جیسے اہل عرب کہتے ہیں استنبط الماء، ای اخرج الماء بنوع کلفۃ، اس نے مشقت سے پانی نکالا۔ استنباط کا اصطلاحی معنی ہے نصوص شرعیہ میں، یعنی قرآن و حدیث میں غور فکر کر کے ان میں چھپے ہوئے مسائل و احکام کو ظاہر کرنا۔ عزیز طلبہ کرام، اسی سے مجتہد کی تعریف بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مجتہد اس عالم کو کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں غور فکر کر کے مسائل و احکام کو نکالتا ہو۔ مجتہد اس عالم کو کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں غور فکر کر کے مسائل و احکام کو نکالتا ہو۔ عزیز طلبہ، اس لغوی و اصطلاحی تعریف کے درمیان مناسبت سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ کوئی بھی مجتہد من گھڑت مسائل و احکام نہیں بتلاتا، بلکہ وہ تو مسائل و احکام کو ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح کہ مزدور کنویں سے، زمین سے پانی نکالتا تو ہے، بناتا نہیں ہے۔ عبارت میں منہم ہے، منہم میں ہم ضمیر کا مرجع العالمین ہے، جس سے مراد علماء ہے۔ بمزید الاصابۃ و ثوابہ، مزید مصدر میمی ہے، معنی زیادتی۔ الاصابہ حق تک پہنچنا، درست اور صواب کو پہنچنا۔ اصابہ یصیب اصابتاً باب افعال سے۔ ثواب معنی آخرت کا اجر و بدلہ۔ ثوابہ میں ہی ضمیر مزید مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہاں بھی در حقیقت مصدر کی اضافت صفت کی طرف ہے۔ اصل عبارت
اس طرح ہوگی بالاصابتی والثواب المزید۔ اتنی عبارت کا ترجمہ ہوگا حق تک پہنچنے اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ۔ عزیز طلباء کرام، یہ تو تھا مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا لغوی صرفی نحوی حل۔ اب ہم عبارت کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ خص اور خاص کیا اللہ تعالی نے المستنبتین مجتہدین کو، منہم ان علماء میں سے، بمزید الاصابہ الاصابہ حق تک پہنچنے، وثوابہ والثواب المزید ثواب کی زیادتی کے ساتھ، اور خاص کیا اللہ تعالی نے المستنبتین مجتہدین کو، منہم ان علماء میں سے، بمزید الاصابہ الاصابہ حق تک پہنچنے، وثوابہ والثواب المزید ثواب کی زیادتی کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، اب تیسری مرتبہ ترجمہ کریں گے جس میں خصہ فعل کا ترجمہ آخر میں کریں گے۔ اور اللہ تعالی نے ان علماء میں سے مجتہدین کو حق تک پہنچنے اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ خاص کیا۔ عزیز طلباء کرام، المستنبتین سے مراد مجتہدین کرام ہیں، جیسا کہ آپ کو پہلے بتلایا جا چکا۔ مصنف رحمہ اللہ نے مجتہدین کے بجائے المستنبتین لا کر قرآن کریم کی یہ آیت وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اگر وہ اسے لوٹا دیتے رسول پاک اور اپنے میں سے امر والوں کی طرف، تو اس کی مصلحت کو جان لیتے ان میں سے وہ لوگ جو بات کا نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، مصنف رحمہ اللہ نے مجتہدین کے لیے بمزید الاصابتی و ثوابہ کی قید کیوں ذکر کیے؟ جواب، مصنف رحمہ اللہ نے بمزید الاصابتی کا لفظ اس لیے ذکر فرمایا کہ مجتہدین حضرات کا اکثر و بیشتر اجتہاد صواب و درستگی کو پہنچتا ہے اور ان سے خطا اور غلطی کم ہوتی ہے، برخلاف غیر مجتہدین علماء کے ان کا اجتہاد خطا ہی خطا ہوتا ہے۔ وثوابہ کا لفظ اور ثواب کی کثرت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اگر مجتہد کا اجتہاد صواب کو یعنی درستگی کو پہنچے گا تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے۔ ایک اجر اجتہاد کا اور دوسرا اجر صحیح مسئلہ نکالنے کا۔ جب مجتہدین کا اجتہاد اکثر ثواب کو پہنچتا ہے، درستگی کو پہنچتا ہے، تو اللہ تعالی انہیں زیادہ اور دگنے ثواب کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ اور اگر مجتہد کا اجتہاد صواب یعنی درستگی کو نہ پہنچے تو پھر بھی مجتہد کو اجتہاد کا ایک اجر ملتا ہے۔
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المجتہد یخطئ و یصیب اذا اصاب فلہ اجران واذا اخطأ فلہ اجر واحد۔ حدیث کا ترجمہ ہے، مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے اور وہ صواب یعنی درستگی کو بھی پہنچتا ہے۔ اگر وہ درستگی کو پہنچے یعنی صحیح مسئلہ نکالے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر خطا ہو جائے، غلطی کر لے تو تب بھی 1 اجر ملتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، لیکن اگر غیر مجتہد عالم سے غلطی ہو جائے تو اسے گناہ ملے گا۔ اس لیے علماء کرام کا فرض منصبی یہ ہے کہ مسائل تحقیق کر کے اور کتابوں کو چھان بین کر کے مطالعہ کر کے بتلائے۔ اگر اپنی اٹکل سے قیاس سے مسئلہ بتلائیں گے تو غلط مسئلہ بتلانے کا گناہ ملے گا۔ بھائیو، اب ایک سوال یہ ہے کہ مجتہد غلطی کرے تب بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور غیر مجتہد عالم غلطی کرے اور غلط مسئلہ بتلائے تو اس کو گناہ ملتا ہے۔ یہ فرق کیوں؟ جواب: عزیز طلبہ، اس فرق کو مثال سے سمجھیے۔ اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر اپنے تجربے اور مہارت کی بنا پر کسی مریض کے لیے دوائی تجویز کرے اور اس دوائی کے کھانے سے مریض مر جائے تو وہ مجرم نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے تجربے اور مہارت کی بنا پر دوائی دی تھی۔ لیکن اگر کوئی غیر مستند ڈاکٹر کی دوائی سے مریض مر جاتا ہے تو وہ مجرم کہلائے گا اور اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ یہی صورتحال مجتہد اور غیر مجتہد کی غلطی کا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ، مطلب اور قیودات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں تاکہ آپ کو عبارت کا ترجمہ اور مطلب سمجھنے میں آسانی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔